نئی نہروں کی تعمیر کا تنازع، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس شروع، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء شریک، صدارت وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا منصوبہ آج ختم ہونے کی امید۔ بھارت پہلگام واقعے میں ملوث حملہ آوروں کی شناخت کا پتہ چلا سکا، نہ ہی پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ بھارتی حکام سفیروں کو پرانے واقعات کا حوالہ دیتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز نے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کر دیا۔ اور دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو بھارت کا خون بہے گا، عرفان صدیقی کی سینٹ میں للکار، بورے دنیا نے بھارت کے جھوٹے موقف کا ساتھ نہیں دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے بھارتی الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا، بولے مودی حکومت حملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نئی نہروں کی تعمیر کا تنازع، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس شروع، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء شریک، صدارت وزیر اعظم کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا منصوبہ آج ختم ہونے کی امید۔ بھارت پہلگام واقعے میں ملوث حملہ آوروں کی شناخت کا پتہ چلا سکا، نہ ہی پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ بھارتی حکام سفیروں کو پرانے واقعات کا حوالہ دیتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز نے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کر دیا۔ اور دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو بھارت کا خون بہے گا، عرفان صدیقی کی سینٹ میں للکار، بورے دنیا نے بھارت کے جھوٹے موقف کا ساتھ نہیں دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے بھارتی الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا، بولے مودی حکومت حملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نہروں کا تنازع، کراچی میں نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر وکلا اور قوم پرست جماعت کا احتجاج جاری، مظاہرین کے خلاف 3 مقدمات درج، دہشت گردی، جلاؤ گھیراؤ اور چوری کی دفعات شامل۔ سکھر میں ببلو بائی پاس پر 11ویں روز بھی دھرنا جاری، کندکوٹ، نشر و فیروز سمیت سندھ کے کئی شہروں میں دھرنے، قومی شاہراہ بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس کے رہ گئی، معیشت کو خطرات لاحق ہے، دھرنا ختم کر دیں، ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کی اپیل۔ سندھ کا پانی صدر نے بیچا، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی نے صوبے سے غداری کی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید۔ بلاول بھٹو نے بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا، بولے پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں پی پی چیئرمین نے کہا، بھارت میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا جاتا ہے، پاکستان خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ چین کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان، پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو سمجھتے ہیں، خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، اختلافات کو مذاکرات سے حل کریں، دونوں ہمسایوں کے خطے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاک بھارت تعلقات میں بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر، کہا دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، فریقین کو ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ معطل ہوا تو بھارت پر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں، ورلڈ بینک گارنٹر ہے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے، سندھ طاس معاہدہ پاکستان کا حق، ابھی بھی وقت ہے، بھارت ہوش کے ناخن لے، پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، ایگریمنٹ کسی صورت معطل نہیں ہو سکتا۔ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں مزید 17 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 3 روز کے دوران مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ علاقے میں سویپنگ آپریشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ جنوبی وزیرستان میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 21 زخمی ہو گئے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کا درخشاں کے علاقے میں ایکشن، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ حکام کے مطابق فائرنگ کا تبادلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا، ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے خود کو بم سے اڑا لیا۔
پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کرے یا نہ کرے، یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں کہ سول نظام ناکام ہو چکا، سارے کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، اٹارنی جنرل آئینی بینچ کے سامنے پیش، حکومت سے مشاورت اور دلائل کے لیے وقت مانگ لیا، سماعت ملتوی۔ کنالز منصوبے کے خلاف کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج، کنالز کے ایشو پر سندھ حکومت کے ساتھ ہیں مگر 40,000 گاڑیاں دھرنوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں، سامان خراب ہو گیا، مجبور کیا گیا تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے منتشر مظاہرین نے کلب چوک میں دھرنا دے دیا، پولیس نے گرفتار کیے گئے مظاہرین کو رہا کر دیا۔ صدر YDA شعیب نیازی کہتے ہیں ایمرجنسی بند کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ پاکستان میں مہنگائی 60 برس میں سب سے کم، زر مبادلہ ذخائر دوگنے ہو چکے، مشکلات میں گھری معیشت کو سنبھالا، مستحکم کیا اور ترقی کا عمل دوبارہ شروع کیا۔ وزیر خزانہ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب، محمد اورنگزیب نے کہا نجکاری کا عمل شفاف اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہوگا، پاکستان میں ترقی کے وسیع مواقع ہیں، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گیا۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، شیر دل جوانوں کے قدموں کی دھمک نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، شاہد آفریدی بھی تقریب میں شریک۔ یمن میں تارکین وطن کی جیل پر امریکی طیاروں کی بمباری، 68 افراد مارے گئے، 47 زخمی، ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر افریقی تارکین وطن ہیں۔ کینیڈا میں عام انتخابات، انتخابی مہم ختم، ووٹنگ آج، امریکہ کے ٹیرف کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، وزیر اعظم مارک کارنی کا حامیوں سے خطاب، کنزرویٹو پارٹی کے امیدوار پیئر پولیور تبدیلی کے نعرے کے ساتھ میدان میں، کانٹے کا جوڑ متوقع۔ PSL میں پوائنٹس کی دوڑ، کل کوئٹہ اور ملتان کا مقابلہ، گلیڈیٹرز کی پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن، سلطانز کا آخری نمبر، ایونٹ میں اسلام آباد یونائیٹڈ 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، بلے بازوں میں محمد رضوان اور بالرز میں حسن علی سب سے آگے۔ اور کینری آئیلینڈ ریلی ورلڈ چیمپئن رون پیرا نے جیت لی، فن لینڈ کے ڈرائیور نے ریس کے 18 میں سے 15 اسٹیج اپنے نام کیے، یادگار کامیابی فاتح کو چیمپئن شپ میں چھٹے سے دوسرے نمبر پر لے آئی۔